امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جامع ترمذی میں حدیث پاک درج فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمہ، کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو آپ اپنی مبارک انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی کا جو نقش تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ نقش تھا، یعنی اس میں ترتیب بھی یہ تھی کہ نیچے سب سے محمد اور پھر اوپر رسول اور جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ، یعنی اللہ کا نام سب سے اوپر، تو محمد الرسول اللہ نیچے سے اوپر کی طرف۔ عموماً جو تحریریں ہوتی ہیں وہ دائیں سے بائیں کی طرف یا جو ہے بائیں سے دائیں کی طرف ہوتی ہیں، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر جو انگوٹھی پر نقش تھی تو یہ منفرد انداز کے ساتھ تھی کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتی تھی۔ تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک انگوٹھی کا نقش تھا، تو جس انگوٹھی کے ساتھ آپ جو ہے وہ مہر لگایا کرتے تھے، یہ چاندی کی بنی ہوئی تھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت تیار فرمائی کہ جب آپ نے اس دور کے جو بادشاہ تھے ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط لکھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے اپنی تبلیغ کا دائرہ کار جب وسیع فرمایا تو اس میں پھر آپ نے خطوط لکھ کر شاہان زمانہ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت دنیا میں یہ اصول ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ خط پڑھتے ہیں کہ جس پر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جو خط بغیر مہر کے ہو تو وہ اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ وصول کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ دیتے ہیں۔ تو وہ افیشیلی جو خط ہوتا ہے، یعنی جس پر باقاعدہ مہر ہوتی ہے، تو وہ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مہر تیار فرمائی، چاندی کی تھی، اور اس کو بطور انگوٹھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام استعمال فرماتے تھے۔ تو مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی 4.5 ماشے کی یہ جائز ہے، اور اس سے زیادہ اگرچہ چاندی کی ہو درست نہیں ہے۔ اسی طرح سونے کی یا پیتل کی یا لوہے کی کوئی اور قسم کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ البتہ خواتین کے لیے سونا چونکہ جائز ہے، لہٰذا وہ تو سونا بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن مرد کی جہاں تک بات کی جائے تو وہ صرف انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی چاندی کی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کی یا اس سے کم کی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر ادب کے تقاضے ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اپنی مبارک انگوٹھی باہر اتار دیا کرتے تھے۔ تو یہ ادب ہے، یہ تعظیم ہے کہ اگر کوئی تحریر آپ کے پاس ہے تو جو مقدس تحریر ہے، قرآن مجید کی آیات ہیں، احادیث ہیں، یا جو ہے یعنی نام ہے مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا دیگر انبیاء کے اولیاء کے، تو یہ ان مقدس ناموں کی تعظیم کرنا لازم ہے۔ لہٰذا بیت الخلاء جاتے وقت اس طرح کی تحریریں جو ہے وہ باہر رکھ کے جانا سنت ہے، اس میں نام پاک کا ادب ہے اور مقدس تحریر کی تعظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک ہو، یا جیسے عام طور پر بیج لگاتے ہیں تو جس پر نعرے مقدس جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کا ذکر ہوتا ہے، لبیک یا رسول اللہ، یا اسی طرح جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں۔ میلاد کے موسم میں بالخصوص جو ہے بیج لگائے جاتے ہیں، نقش نالین جو ہے وہ سجائے جاتے ہیں، تو ان کا حکم یہی ہے کہ آپ بیت الخلاء کو ان میں نہیں لے جا سکتے، آپ ان کو باہر اتاریں اور کسی محفوظ جگہ پہ اس کو رکھ کر پھر جو ہے آپ بیت الخلاء میں جو ہے وہ چلے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک انگوٹھی وہ باہر اتار کے پھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب اس میں بعض دفعہ جو ہمارے جیب میں کرنسی نوٹ ہوتے ہیں ان پر بھی مقدس تحریریں ہوتی ہیں، یا اسی طرح کوئی اور ہمارے پاس تحریر ہے جو ہم جیب میں رکھتے ہیں،
تو اب ان کا کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انگوٹھی وغیرہ یا دوسری جو مقدس تحریریں ہیں ان کو اگر آپ باہر رکھ سکتے ہیں تو سب سے بہتر ہے، تو آپ ان کو باہر رکھ کر جائیں۔ لیکن اگر باہر رکھنے سے ان کی حفاظت نہیں ہوتی، اب ظاہر ہے کہ ہم نوٹ باہر رکھ کر کیسے جائیں، تو اس وقت جو ہے آپ کی جیب میں اگر تحریر ہو تو پھر حرج نہیں، گنجائش موجود ہے، کیونکہ وہ ظاہر اور اویزہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس کی مثال پھر یوں ہے جس طرح کے سینے میں قرآن ہے، کہ سینے میں قرآن ہے، اب ظاہر ہے کہ اس کو تو آپ ہٹا نہیں سکتے ہیں، تو اسی طرح پھر جو ہے یعنی جو آپ کی تحریر آپ کے ساتھ ہے اور اس کو باہر رکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اسی زمرے میں آتی ہے۔ جیب میں ڈال کے، جیسے اب جو ہے موبائل ہے اس میں قرآنی ایپ ہوتی ہیں، اس میں جو ہے احادیث طیبہ کی ایپ ہیں اور مختلف قسم کے اس میں پروگرامز ہوتے ہیں جن میں جو ہے یعنی نام اقدس آتے ہیں، تو اب ان کا بھی یہی حکم ہے کہ ایپ چونکہ اب کھلی نہیں ہے، بند ہے، اور موبائل کو باہر رکھنا بھی ممکن نہیں ہے، خطرے سے خالی نہیں ہے، تو بہت بہتر ہے کہ آپ جو ہے اس کو باہر رکھ کر جائیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ دشواری کا ہے تو پھر آپ اس کو ایپ کو بند کر کے اور موبائل کو جیب میں رکھ کر جا سکتے ہیں، اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو یعنی تحریر اگر اویزہ ہے، بالکل آپ کے جسم پر ہے، یا جو ہے یعنی ظاہر ہے کہ آپ نے انگوٹھی اگر انگلی میں پہنی ہے تو ظاہر ہے، اس پر اگر نقش ہے تو وہ اویزہ ہے، ظاہر ہے، تو اس کو تو آپ ظاہر ہے کہ نہیں لے جا سکتے، اگر لے کر جائیں گے تو گناہ ہوگا۔ لیکن اگر جیب میں رکھ کر جاتے ہیں حفاظت کے پیش نظر تو اس میں گنجائش شرعی موجود ہے۔ تو فرمایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے تھے تو اپنی مبارک انگوٹھی آپ اتار دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔